أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم 8 to 12 کو دوبارہ سے ریویو کریں گے۔ ہماری تفسیر کا سیکشن ابھی سارا رہتا ہے اور تجوید اور ٹرانسلیشن کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھ کر تفسیر کو زیادہ ٹائم دیں گے۔ سب سے پہلے تربیہ کی حدیث کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ قرآن سیکھو، یہ ہمیں ایک قسم کا حکم دیا جا رہا ہے، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ جنت پانے کے لیے قرآن کا سیکھنا ضروری ہے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم یہ کہنے پہ نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ چونکہ میری فلاں فلاں معذرت اور فلاں فلاں مسئلہ تھا اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھا۔ یاد رکھیں کہ مجھے ایک دن جا کر اس بارے میں جواب دینا ہے کہ جو ایک کتاب میرے پاس آئی تھی اس کو میں نے کتنا وقت دیا، کتنا سیکھنے کی کوشش کی، کتنا پڑھا۔ ہوتا کیا ہے کہ زندگی کے مختلف ادوار میں ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں نا، ابھی نہیں، اس کو ابھی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میٹرک کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب تو بس وہ زندگی شروع ہوگی کہ صبح دوپہر شام میٹرک کی ہے۔ پھر اس کے بعد کالج، یونیورسٹی، پھر شادی ہو گئی، شادی شادی شادی، اس کا شور، پھر شادی کے بعد اب بچے ہو گئے، اس لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا کریں، چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں، ایسے بچے ہیں۔ پھر اب بچے پڑھنے جاتے ہیں، ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اب ان کی شادیوں کا وقت آ گیا ہے۔ کیا زندگی میں کہیں پر بھی ان سب کے بغیر کوئی انسان رہ رہا ہے؟ ہر کوئی ان میں سے کسی نہ کسی مرحلے پر ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کا آخری دن کون سا ہو جائے۔ جو میں یہ پلاننگز کیے ہوئے ہوں کہ یہ کر لوں، اس کے بعد بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں نا پھر کروں گی، اور یہ میرا یونیورسٹی کا یہ کمپلیٹ ہو جائے، کالج کا یہ ہو جائے، پھر کروں گی، شادی کے بعد کروں گی، اس سے پہلے کروں گی، فلاں ٹائم میں کروں گی۔ مجھے پتا ہے کیا میری زندگی ہے، اللہ سے قرآن کے ذریعے جنت کا سوال کرو۔ انسان جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سارے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، اور جو نہ کرنا چاہے پھر بہانے ہزار ہیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں۔ یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کن میں سے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، جو سیکھتا ہے اور سیکھ کے سب کو بتاتا ہے کہ واہ تمہیں پتہ ہے، یہ تمہیں اتنی سی بات نہیں پتہ، اچھا یہ تو اتنا آسان سی بات ہے کہ یہ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ والا رول ہو رہا ہے۔ جب ہم نیا نیا سیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ہمیں سارا کچھ علم آ گیا، تو پھر ہم دوسروں کو بتا کے یہ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں جیسے تمہیں کچھ نہیں پتا، اتنا سا تمہیں نہیں پتا تھا، حالانکہ خود ہم نے بھی اسی وقت سیکھا ہوتا ہے۔ جس وقت میں نے بیچلرز کیا تو ہمارے 5 ایئرس کی ڈگری تھی اور اصول الدین تھا، چونکہ اس میں سارے سبجیکٹس عربک میں ہی ہمارے لیکچرز ہونے تھے، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے اس میں عربک کورس کروائے جاتے ہیں، لینگویج ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا فرسٹ سیمسٹر تھا اس میں ہمارے استاد نے ہمیں جو نصیحت کی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے، اور آپ کو بھی میں وہی کروں گی
کہ انہوں نے کہا تھا کہ علم کے 3 درجے ہیں، اس میں اپنے آپ کو پرکھتے رہنا. ابھی چونکہ شروع ہے نا تو لگے گا کہ سب کچھ آ گیا. جو پہلا علم کا درجہ ہوتا ہے اس میں لگتا ہے سب کچھ آ گیا، مجھے تو ہر چیز پتہ چل گئی، ہر چیز آتی ہے. پھر علم کا اگلا درجہ آتا ہے اور اس میں انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا، ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا درجہ آتا ہے جب انسان کہتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اتنا بڑا علم سمندر ہے کہ انسان اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. خاص طور پہ قرآن کے اعتبار سے آپ دیکھیں اس کا اعجاز کہ اس کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے، آپ میں سے کچھ ہوں گے جو کہ پتہ نہیں کتنی ان کی بہت دفعہ پڑھ چکے ہوں گے اور اب دوبارہ سے ایک دفعہ شروع کیا ہوگا، کچھ ہوں گے جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے. لیکن آپ جب پڑھیں گے آپ کو اس میں سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، کچھ نئی چیزیں آئیں گی. تو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ مجھے کچھ نہیں آیا ہے اور میں نے اپنا علم کا سفر جاری رکھنا ہے. دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی کہ صرف اس لیے سیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال کمائے، پیسے کمائے. دینی تعلیم دینے میں، پڑھانے میں اور اس پر پے لینے میں حرج نہیں ہے. مختلف سچویشنز ہوتی ہیں اور وہ ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی ذکر کریں گے. لیکن صرف اسی کو اپنا پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لینا اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اور تیسرا وہ جو اسے اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، اللہ کی خاطر پڑھتا ہے. اور اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، ہم دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ جو میں یہ کر رہی ہوں وہ خالص تیرے لیے، لوجہ اللہ، یا اللہ تجھے خوش اور تجھے راضی کرنے کے لیے. جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت بھی اسی کی، وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس سفر میں ثابت قدمی دے اور ہمیں اس کو بہترین انداز میں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ ہم اپنا تجوید کا لیسن دیکھیں گے اور اس میں آج ہم رول کریں گے الف مدہ کا. چونکہ اب تک ہمارے نون غنہ کا ہم رول کر چکے ہیں، حروف کر چکے ہیں. الحمدللہ آپ میں سے بہت ساروں نے بہت اچھی طرح سے غنہ کا ہوم ورک کیا اور آپ کو سمجھ آ گیا. فوراً ہی میں نیکسٹ رول پہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ یہ والے رولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کی تجوید پڑھنے میں بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو جتنا جلدی کر لیا ہو اتنا اچھا آپ اس کو انشاءاللہ فوکس کر سکیں گے. تو آج کا ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے مد اصلی اور حروف مدہ. مد اصلی اور حروف مدہ دونوں ایک کے ہی نام ہیں. ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، مد اصلی بھی کہتے ہیں. مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا. اصلی وہ حروف جو کہ اصلی طور پہ کھینچے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی اوریجن میں یہ ہے کہ ان کو لمبا ہی کرنا ہے ہم نے. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر مد آ رہی ہو تو لمبے ہوں گے، وہ جب بھی اس کنڈیشن میں ہوں گے وہ لمبے ہوں گے. اور حروف یعنی حروف مدہ جن کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. انشاءاللہ آج ہم الف مدہ کو صرف دیکھیں گے. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے، فتحہ آئے، تو الف کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اسے الف مدہ کہتے ہیں. یعنی آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے الف مدہ ہو رہا ہے. کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہیں پر بھی قرآن میں آپ کو الف نظر آیا اور الف سے پہلے والے حرف پہ فتحہ آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، تو اس الف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. الف سے آپ کے ذہن میں یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ الف کا مطلب ہے وہ الف جس پہ کوئی زبر زیر پیش، فتحہ، کسرہ، ضمہ کچھ بھی نہیں آ رہا، کوئی حرکت نہیں، اس کو الف کہتے ہیں. حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو ہم اس وقت الف کی بات کر رہے ہیں. الف ہو، کوئی حرکت نہیں الف پہ، اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، تو اس الف کو ہم 2 حرکت لمبا. 2 حرکت لمبا سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ایک کھڑی زبر اسٹینڈنگ فتحہ کو ہم لمبا کرتے ہیں، جیسے اگر لام فتحہ کے ساتھ ہو تو ل، لیکن اگر الف بھی ساتھ آ جائے، جس طرح پہلی اگزامپل ہے، تو ہم اس کو لا نہیں پڑھیں گے، لا،
لا کر کے پڑھیں گے. اس کی غلطی حرام غلطیوں میں سے ہے. اگر ہم الف کو ادا نہیں کرتے، جس طرح پہلی اگزامپل میں لا ہے، اس کو ہم لا پڑھ دیتے ہیں، تو گویا ہم نے قرآن سے ایک حرف کو کم کر دیا جو کہ نازل ہوا تھا. ہم ایک حرف کی کمی کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پریکٹس آپ جتنی زیادہ اگزامپل سرچ کریں گے، نشان لگائیں گے، اتنی زیادہ آپ کی ہوگی. یہاں کچھ اگزامپلس ہیں، پہلے ان کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آج کا جو ہمارا 8 to 12 آیات ہیں ان میں بھی ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. لا مم ما لمبا کیوں کرنا ہے؟ الف اور اس سے پہلے فتحہ آ گئی. بیما الف اس سے پہلے فتحہ. ایاک، اکثر لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. ایاک نہیں ہے، ایاک الف مدہ ہو رہا ہے وہاں پہ، ایاک نعبد. ایسے ہی سروتا نہیں ہے، سیروت سیروت، اور غشا و غشا و. تو ہم نے الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اسے الف مدہ کہیں گے. آئے اب اپنے لیسن میں دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ النَّاسِ، چونکہ وَمِنَ النَّاسِ ہے، نون آگے نون سے مل رہا ہے، اس لیے جو درمیان والا الف ہے، پہلا والا الف، اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. الناسی، ناسی، نون الف الف اور اس سے پہلے فتحہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا. پھر من یقول آمنا، الف اس سے پہلے فتحہ ہے، تو یہاں پر ہوگا آمنا. نا کو بھی ہم نے کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ کیونکہ الف مدہ ہو گیا، الف سے پہلے فتحہ آ گیا. باللہ و بالیوم الآخر، آخری، آ پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے. وما الف مدہ، ہم بمؤمنین، یخادعون اللہ والذین آمنوا. والذین میں الف کو ہم کیوں کنسیڈر نہیں کریں گے؟ اس سے پہلے بھی حرف پہ زبر آ رہی ہے، فتح آ رہا ہے، کیونکہ لام پہ شد آ گئی، ہم نے واو کو لام سے ملا دینا ہے، تو اس لیے اس میں کنفیوز نہ ہوئے گا. جہاں پر مل نہیں رہا وہاں پر ہم اس کو لمبا کریں گے. ایسے ہی آمنوا، الف مدہ. وما یخدعون، وما الف مدہ، الف سے پہلے فتح آ رہی ہے. الا الف مدہ، الف سے پہلے فتح آ رہی ہے. انفسہم وما یشعرون، وما پر بھی ایسا ہی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، فزاد، زا الف مدہ، الف سے پہلے فتح آ گئی. مرض، اگر ہم رکیں گے تو ہم دو زبر کو ایک زبر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، فتح تین ایک فتح بن جاتی ہے، تو ہم اس کو مرض پڑھیں گے اور لمبا کریں گے. اگر ہم ملا رہے ہیں پھر نہیں، پھر مرض ولہم ایسے ہوگا. عذاب، عذاب الف اس سے پہلے فتحہ، الف مدہ ہو گیا. عذاب علیم بما کانوا، کا الف اور اس سے پہلے فتحہ، کانوا یکذبون. وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا، اذا الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ دال پر. قیل لہم لا تفسدوا، لا الف مدہ. فی الارض قالوا، قا الف مدہ. لو انما، ما الف مدہ. نحن مصلحون، الا انہم هم المفسدون ولكن لا، لا الف اور اس سے پہلے فتحہ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ 5 to 10 ایگزامپلس، اور اگر ہو سکے تو جتنی ایگزامپلس لکھ سکیں. مجھے یاد ہے کہ جب بچوں کو میں پڑھاتی ہوتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی کہ جتنی آپ لکھ سکیں. تو ایک دفعہ ایک بچی 150 ایگزامپلس لکھ کے لائی تھی، اور ایک دفعہ شاید کسی نے 200 بھی لکھی تھی.
वो हम कहेंगे बच्चियों के पास बहुत टाइम होता है, लेकिन बहरहाल शौक के एतबार से आप जितनी एग्जाम्पल सर्च करेंगे उतना आपको आइडिया हो जाएगा कुरान खोल कर पढ़ते हुए कि आप कितनी कहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, और फिर उसी एतबार से आप उसको इंशाल्लाह अप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। तो 5 to 10 इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके लिए ईजी रहे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है आप कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप और भी कर लें। दोबारा से हम इन आयात को देखेंगे ट्रांसलेशन और ग्रामर के एतबार से इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को रूट वर्ड में मुश्किल हो रही है, तो आज मैं थोड़ा सा दोबारा से रूट वर्ड को लेके चलूँगी। रूट वर्ड का फ़ायदा ये है कि अगर आपको मेन वर्ड पता है कि असल में किससे मिलके बना है, तो फिर आपको उसको निकालने या पढ़ने में मुश्किल नहीं होती। जैसे कि हमारे आज वाले लेसन में आमनू भी आता है, आमन्ना भी आता है, बिमुमिनीन युमिनूना, सबका रूट वर्ड एक ही है, हमजा मीम नून, आमना। तो आमनू वो ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान लाए, बिमुमिनीन ईमान वाले, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। तो अगर मुझे पता है कि बीच में हमजा मीम नून ईमान इसका रूट वर्ड है, तो मेरे लिए ट्रांसलेशन करना आसान होगा। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप कहें कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। अभी ट्रांसलेशन पे फोकस करें, उसको आप याद करें, इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। हमने रूट वर्ड करना होता है इस्म और फेल का। ये जो हरूफ आ रहे होते हैं, या जिस तरह इसमें मौसूला हमने अल्लज़ी पढ़ा, अल्लज़ीना, उलाइका, ज़ालिका, इनके हमने रूट वर्ड नहीं करने होते। ये ऐसे ही वर्ड है, ये हमेशा ऐसे ही आते हैं और इनकी ट्रांसलेशन हमेशा वही होती है। तो इसलिए हम सिर्फ नाउन और वर्ब, इस्म और फेल के रूट वर्ड को देखते हैं, ताकि हम वो किस तरह आ रहा है उसके मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन कर सकें। व और मिन से, अन्नासी, अन्नासी चूंकि एक इस्म है, अलिफ लाम शुरू में आ गया, इससे हमें पता चल गया है अलिफ लाम जिस भी लफ्ज के शुरू में आए वो नाउन है। अब हम इसका रूट वर्ड कैसे जानें? जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि रूट लेटर 3 पर मुश्तमिल होता है, 3 होते हैं उसके। अब ये अन्नासी में तो 5 हैं, हमें कैसे पता चले कौन से 3 हैं? तो हम जानते हैं कि अलिफ लाम लगा है नाउन को खास करने के लिए, स्पेशल करने के लिए, प्रॉपर नाउन है जिसको हम कहते हैं खास। तो अलिफ लाम इसका मतलब है एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बाकी क्या बचा? नून अलिफ सीन। नून अलिफ सीन में अगर हरूफ इल्लत आ जाए तो हो सकता है कि वो एक दूसरे की जगह पर आ रहे हों, लेकिन अगर हरूफ इल्लत नहीं है, हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ वाओ या। अलिफ वाओ या ऐसे हैं, इल्लत कहते हैं बीमार को, कि वो एक दूसरे की जगह पर आते रहते हैं, कभी ड्रॉप हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी किसी भी तरह। हरूफ इल्लत पहचानना आसान काम नहीं है, इस पर आप मेहनत ना करें, परेशान ना हो, इसको अभी फिलहाल सिर्फ ऐसे ही याद कर लें। जो दूसरे हैं उनको आप ज़रूर याद रखने की कोशिश करें। तो इसमें नून अलिफ सीन है, और हम रूट वर्ड कर चुके हैं इसका कि नून वाओ सीन इसका असल में रूट वर्ड होता है। फिर मन, जो, यकूलु, यकूलु में 4 हैं हुरूफ, हमने 3 निकालने हैं जैसे कि हमें पता है। शुरू में या लगा हुआ है फेल मुदारे के लिए, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए, इसका मतलब है या एक्स्ट्रा है। तो बाकी क्या रह गया? कौफ वाओ लाम, कौल। आमन्ना, नून अलिफ आखिर में जैसे कि हम बात कर चुके हैं हम के लिए आ रहा होता है। तो फिर पीछे क्या क्या रह गया? हमजा मीम नून, आमना ईमान से। तो नून अलिफ हम के लिए, इसका मतलब है इसका रूट वर्ड है आमना बिल्लाहि व बिल यौमी। बी साथ के लिए आता है, अल जैसे कि प्रॉपर नाउन के तौर पे खास करने के लिए। बाकी रह गया यौम या वाओ मीम। अल आखिरी, अल खास करने के लिए आया। बाकी क्या रह गया? हमजा खारा, अखरा, यही इसका रूट वर्ड है। वमा हुम बिमुमिनीन, बी जैसे कि जायद है, मुमिनीन में या नून आखिर में आ रहा है जमा के लिए, जैसे कि हम प्लूरल की निशानियां पढ़ चुके हैं कि जब भी इस्म या फेल के आखिर में वाव नून या नून अलिफ ता या वाव अलिफ में से कुछ भी आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल है, इसका
ترجمہ ہم نے جمع میں کرنا ہے. تو یا نون اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے نا، وہ اس کا حصہ نہیں ہے. مؤمن، میم بھی اکثر شروع میں ایکسٹرا ہی لگا ہوتا ہے، اس کو آپ وقت کے ساتھ جاننے لگ جائیں گے. باقی بچہ حمزہ میم نون امنا. یخادعون، یا شروع میں فعل مضارع کے لیے لگا ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے لگا ہے، بیچ میں کیا رہ گیا؟ خا، دال، عین، اور یہی اس کا روٹ ورڈ ہے خدع. اللہ والذین، الذین اس میں موصولہ ہے، اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں، اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں. الذین ہمیشہ الذین ایسے ہی رہتا ہے. اگر ایک کے لیے بات کرنی ہو ہم الذی کہتے ہیں، سب کا ذکر ہو تو الذین ہوتا ہے. آمنو، واو الف آخر میں جمع کے لیے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. وما یخدعون، یخدعون ہم کر چکے ہیں پہلے یخادعون میں. الا انفسہم، ہم پروناؤن لگا ہوا ہے، انفس نفس کی جمع ہے. جب بھی اس طرح کر کے 4 لیٹرز ہو جائیں اور آپ کو ان میں سے 3 چوز کرنے ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی حروف علت ہے اس کو نکال دیں، اس کے علاوہ جو باقی 3 اصلی حروف رہ جائیں گے وہی اس کا روٹ ورڈ ہوں گے. اس میں کون سا حروف علت ہے؟ حمزہ، شروع میں جو الف آ رہا ہے. باقی کیا رہ گیا؟ نون، فا، سین. وما یشعرون، شین، عین، را. شاعرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یا شروع میں لگا ہے فعل مضارع کو شو کرنے کے لیے، واو نون آخر میں لگا ہے جمع کو شو کرنے کے لیے. فی حرف ہے، قلوبہم، ہم پروناؤن ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں اردو میں وہ، ہم، میں، تو اس اعتبار سے لگتا ہے. قلوب قلب کی جمع ہے. قلوب میں بھی حروف علت الف و یا میں سے کوئی آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، اس کو نکال دیں. باقی کیا بچا؟ قاف لام با، قلب. مرادن ہے ہی 3 لیٹرز، میم را ضاد. فزادہم اللہ، زیادہ میں ہم اردو میں بولتے ہیں زیادہ، اس اعتبار سے زا، یا، دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یا حروف علت ہے اس وجہ سے الف ریپلیس ہوا ہے یا کے ساتھ. مروادن وہی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب 4 لیٹرز ہیں، حروف علت نکال دیں الف کو، باقی عین، ذال، با. علیم، حمزہ لام میم علم ہے، یا اس میں ایکسٹرا ہے. علیم، اکثر ہمیں اس طرح کے ورڈز ملتے ہیں جو کہ مبالغے کو شو کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کی بہت شدت کو شو کرنے کے لیے. اور اکثر آپ کو اس طرح کے ملیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اس طرح ہوتے ہیں، خبیر، علیم، بصیر، رحیم. وہ سب مبالغے کے صیغے ہیں. مبالغے سے مراد یہ کہ رحم کرنے والا نہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا. علیم بہت علم رکھنے والا، خبیر بہت زیادہ باریک بھی. تو ایسے ہی علیم بہت دردناک. بیما کانو، بیما حرف ہے کانو، کانا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، واو الف لگ گیا جمع کو شو کر رہا ہے، تو یہ وہ تھے ہو جائے گا. حرف ہے، ہمیں اس کے روٹ ورڈ کی ضرورت نہیں. یکذبون، یا شروع میں آ رہا ہے فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے. درمیان میں رہ گیا کذب، کاف ذال با. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قیل قول سے ہے، قاف واو لام، یہاں پر حروف علت ریپلیس ہوئے ہیں. جہاں پر حروف علت روٹ ورڈ میں ہوں وہ ایک دوسرے کی جگہ آتے ہیں اور وہ کنفیوز کرتے ہیں. ان میں کنفیوز نہ ہوں، اس کو ایسے ہی یاد رکھیں. بس یاد رکھیں جب بھی کوئی کہنے سے متعلق بات ہوگی، قالو، قیلا، یقولون، کچھ بھی اس طرح کا ہوگا، اس کا روٹ ورڈ ہمیشہ قاف واو لام ہی ہوگا. قول. لہم لا تفسدو، تفسدو تا شروع میں آ رہا ہے فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ، واو الف آخر میں جمع کے لیے، درمیان میں کیا رہ گیا روٹ لیٹر کے لیے؟ فا، سین، دال. فل ارضی، الف لام خاص کرنے کے لیے، باقی رہ گیا حمزہ را ضاد، ارض. قالو، قالو کبھی وہی روٹ ورڈ ہے جو قیلا کا تھا، یقولو کا تھا، قاف واو لام. انما نحن مسلحون، مسلحون
واؤن آخر میں جمع کے لیے ہے، میم شروع میں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ میم بھی اکثر شروع میں اس طرح آ رہا ہو تو وہ ایکسٹرا ہی ہوتا ہے، تو صاد لام ح اس کا روٹ ورڈ ہو جائے گا. الا انہم هم المفسدون، فا سین دال روٹ ورڈ، الف لام شروع میں ایکسٹرا، میم بھی، واؤ نون آخر میں. ولکن لا یشعرون، یشعرون کو ہم کر چکے ہیں. اب ایک دفعہ آپ تلاوت سنیں گے اور اس کو فالو کرتے ہوئے تجوید اور گرامر کے رولز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تلاوت سنیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون تفسیر سورۃ البقرہ آیا نمبر 8 to 12، منافقین کا ذکر. لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن لیا تھا. منافق دو رخا انسان ہوتا ہے جس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان کی تکمیل دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو آپ کا ایمان ویلڈ نہیں ہے، قبول نہیں ہے. زبان سے جتنا مرضی اقرار کر لیں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی قرآن پڑھوں، میرا بڑا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھوں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ایسے کروں، لیکن جب کرنے کا وقت آئے تو پھر اور چیزوں کی لمبی لسٹ ہے، پھر دنیا پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے. منافقین اور صحابہ میں ایک ہی فرق تھا کہ صحابہ کے لیے پرائورٹی، ترجیح نمبر 1 آخرت تھی، اور دنیا کو وہ دوسرے نمبر پہ رکھ کے کام کیا کرتے تھے. اور منافقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دنیا پہلے نمبر پہ ہے، اس کے فائدے، اس کے مفادات، اس کے مزے، اور اگر اس کے بعد کچھ وقت بچ جائے تو پھر وہ آخرت کے لیے چلو کچھ ٹائم وہ بھی دے دیں، احسان کر دیں. حالانکہ اللہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، جو انسان کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے اور اس میں اسی کا فائدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی ان کے اس ایمان کو رد کر دیا جو کہ زبانی ہے، جو کہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے. اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ صرف کہتے ہیں، ان کی زبان کہتی ہے، لیکن دل سے وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن عمل سے وہ اس کو شو نہیں کرتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ
ہم انسان بھی اسی طرح سے جج کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک بیٹی ہے، وہ ماں سے کہتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ماں کہتی ہے اچھا اٹھ کے مجھے پانی تو لا دو. نہیں ماما مجھے آپ سے بہت محبت ہے نا. اٹھ کے جا نہیں سکتی پانی لینے، لیکن وہ صرف زبان سے محبتوں کے اظہار کرے، اور جب عمل کی اور جب ہیلپ کی اور جو ماں کہہ رہی ہے وہ نہ کرے، تو کیا وہ ماں مانے گی کہ یہ بچی مجھ سے حقیقتاً محبت کرتی ہے؟ ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانیں اور صرف یہ کہتے رہیں کہ اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. جب یہ سوال ہو کہ دین سے، قرآن سے کس کو محبت ہے، ہر جگہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہوں، لیکن جہاں پر عمل کی باری وہاں پر ہم زیرو ہو جائیں. ویسے تو ہم کہیں ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت تو بھاگ جانا. منافقین کی پہچان بھی عملی جب اوقات آئے تبھی ہوئی تھی. جب غزوات لڑے گئے تو ان میں ہی ان کی پہچان ہو گئی تھی. ویسے تو وہ بڑے میٹھے بن کے پھرتے ہوتے تھے. غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کر جنگ میں جاتے ہوئے، غزوہ میں جاتے ہوئے الگ ہو گیا تھا، جس نے خود ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ اصل میں وہ سب کچھ صرف زبانی کلامی تھا ان کا، عملی طور پہ کچھ بھی ایسا ان کے اندر نہیں تھا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے. یخدعون، خدع، خدع کا لفظ اصل میں دھوکے کے لیے ہے. لغوی معنی میں کہتے ہیں کپڑے کو دوہرا کر کے، ان کے ڈبل کر کے اس کا ایک حصہ چھپا لینا، یعنی جہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی داغ ہے، کچھ ہے، اس کو چھپا دینا. جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ کوئی اگر فروٹ خراب ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ وہاں پہ اسٹیکر لگا دیتا ہے کہ وہ پتہ نہ چلے. تو اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو حقیقت کو چھپا کر اپنا مقصد حل کرنا اور مخالف کو دھوکہ دینا اصل میں خدع ہے. اس آیت میں 2 جگہ پر خا دال عین کے ساتھ حروف آ رہے ہیں. پہلے میں یخادعون، خادعون، خا کے اوپر سٹینڈنگ فتحہ ہے، کھڑی زبر ہے. جب بھی خدع خادع بن جائے، یعنی کہ خا کے بعد الف بھی اس میں لگ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دھوکہ دینا. یخدعون جو سیکنڈ والا ہے وہ خدع ہے، اس میں الف نہیں ایڈ ہوا. یخدعون تو وہ ہے اکیلے دھوکہ دینا، اور جو یخادعون ہے وہ مل کر دھوکہ دینے کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہونے سے پورا معنی بدل جاتا ہے. تو یخادعون اللہ، وہ مل کر تعاون کرتے ہوئے آپس میں دھوکے دے رہے ہوتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی کمپنی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں ویسا ہی وہ خود ہو جاتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا وہ ہوگا ویسا ہی وہ ہو جائے گا. تو وہ مل کر آپس میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. ولا يحيق المكر السيء الا باهله، سورہ فاطر آیہ نمبر 43. اور نہیں گھیرتا بری چال مگر اس کے کرنے والے کو ہی. وہ اسی پہ پلٹتی ہے لیکن اس کو وہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی ساری دراصل یہ مسئلہ ہے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سب سے چھپا لیں، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو ہر چیز جاننے والا ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. سورہ ملک آیہ نمبر 14.
اور سورہ آل عمران آیہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے چاہے تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ، اللہ جان لے گا اس کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو ہم چھپا کر کچھ کر بھی لیں تو اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں۔ تو منافق کی یہ دوسری نشانی ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شعورون شاعرہ سے ہے، شاعرہ کہتے ہیں عربی زبان میں بال کو، بال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شعور ایسا علم ہوتا ہے جس میں بال کی طرح باریکی ہو، کسی معاملے کی باریکی اور لطافت کو سمجھنا، گہرا علم ہونا۔ تو کیا ہے، ان کا علم صرف سطحی ہے، اوپر اوپر کا ہے، دل کا نہیں ہے، اندر کا نہیں ہے، وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ پھر دل کا ذکر آ گیا، کیونکہ دل ہی ہر چیز کا منبع ہے، جو دل کہہ دے وہی ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا امپاسبل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوا، دماغ پہ، عقل پہ نہیں، کیونکہ جو چیز دل کو لگ جائے نا، بس پھر وہ ایکشن میں آ جاتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا اس نے بات کی میرے دل کو ہی لگ گئی، میرے دل پہ ہی جا کے لگی، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ فوراً اثر کر جاتی ہے، چاہے وہ اچھی ہے یا چاہے وہ بری ہے۔ تو دل کا پلٹنا ضروری ہے، اصل مسئلہ ہی دل کا ہے۔ کافروں کے دل کا کیا مسئلہ تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی۔ اور منافقین کا کیا مسئلہ ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، جس کی وجہ سے ان کی اصلاح نہیں ہے۔ اور دل کی درستگی انتہائی ضروری ہے۔ آپ وہ حدیث جانتے ہوں گے جس میں اس کا ذکر ہے کہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست تو سب کچھ درست، اور اگر وہ خراب تو سب کچھ خراب، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ دل کی درستگی کے ساتھ سب کچھ ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو متقی ایمان والے کے دل کو ہدایت ملتی ہے، کافر کا دل مہر لگا ہوا ہے، اور منافق کا دل مرض میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں، دل جس چیز کا چاہ رہا ہو، انسان کسی نہ کسی طرح، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں گے، کسی طرح آپ کو وہ چیز کھانے کو مل جائے۔ آپ کا کہیں جانے کو دل کر رہا ہے، آپ بس کسی طرح کوشش کریں گے آپ وہ کر لیں۔ تو جس کے دل میں جس چیز کا شوق ہو جائے، دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، لیکن چونکہ دل ہے، کتنے سارے ایسے فیشن ہیں آج کل کے، اکثر بال ڈائی کیے ہوئے، اکثر اور طرح کی چیزیں، اکثر ڈریسز، جو کہ کوئی اور دیکھے یا ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہے اس میں، لیکن اس کے دل کو اچھی لگی تو بس اس نے کرنا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہمیں دل پہ جو لگ جائے وہ ہم پرواہ نہیں کرتے کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم ڈر ڈر کے ہی زندگی گزار جاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، چونکہ قرآن ہمارے دل کو لگا ہی نہیں، ہم نے اس کو ایسے پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو صرف اور صرف ثواب، اپنے غم دور کرنے کی کتاب بنا لیا۔ جب کوئی مشکل آئی تو پڑھ لو، جب ثواب حاصل کرنا ہے تو پڑھ لو، رمضان میں خوب سارے مکمل کر لو، لیکن جس مقصد کے لیے یہ آئی تھی، ہدی للناس، ہدایت کے لیے، اس مقصد سے ہم نے اس کو پڑھ کے دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ تو جس کے دل میں قرآن کا شوق ہوتا ہے وہی اس کو پاتا ہے۔ ایک کھانا پسند ہو تو کیا کرتے ہیں، سب چھوڑ کے بس وہ کھاتے ہیں۔ ایک مہمان آیا ہے اور وہ پسند کا ہے تو سب کو چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھیں گے۔ جس چیز کے لیے دل ہوتا ہے ساری قربانیاں اس کے لیے ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو منافق کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے دل میں مرض ہے۔ مرض، مریض کی ٹرم عربک میں ہر طرح کی بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسمانی، قلبی، معمولی، سخت، ہر طرح کے بیمار کے لیے۔ اور دلی طور پہ مریض انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ شبہات کا شکار ہوں، یعنی ڈاؤٹس کا،
اور دوسرے وہ جو کہ شہوات کا شکار ہوں، یعنی کہ ڈیزائرز کا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہوں۔ دل میں یہ دو چیزیں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان کو چاٹنے کے لیے کافی ہیں۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، پتہ نہیں اتنا کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، بس ٹھیک ہے نا، نماز پڑھ لیتی ہوں، یہ کر لیتی ہوں، اب اتنا بھی کیا بندہ دین میں پڑھے کہ سب کچھ ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے، اور طرح طرح کے شبہات اور شہوات، ڈیزائرز، امیدیں، دنیا کی محبت، دلی امراض میں سارے وہ برے اخلاق کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ انسان کو برباد کرنے کا باعث ہے۔ اور اگر ان کی اصلاح نہ ہو تو فزادہم اللہ مرضا، تو مرض بڑھ جاتا ہے۔ اگر ان کو نہیں دیکھا، اگر آج میرے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے، میں نے اس کی اصلاح نہ کی، تو کیا ہوگا؟ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسے کہ میں بتا چکی۔ علیم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت دردناک، المناک قسم، شدید، ایسا درد جو مسلسل ہو، بار بار ہو۔ عذاب علیم ہے ان کے لیے، شدید درد، شدید تکلیف۔ آپ دیکھیں، ہم کوئی ایسا سین دیکھیں نا تو ہماری حالت خراب رہتی ہے۔ کوئی ہم ایکسیڈنٹ دیکھ لیں، کسی پہ کوئی زیادتی، کوئی ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیں، کوئی ہم نے ایسی مووی دیکھی ہو ڈرانی، جس طرح دیکھ لیتے ہیں، وہ ذہن میں اس کے سین رہتے ہیں اور وہ انسان کو عجیب طرح پریشان کرتے ہیں۔ اور کہاں وہ شخص جو کہ خود ہی اس کا نوالا بن جائے، دردناک عذاب میں ہو، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ کیفیت ان کی یہ کیوں ہوگی؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اتنی بڑی یہ بیماری ہے جس کو ہم بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں یہ نیکسٹ 2 آیات کمپلیٹ کر کے تفصیلی بات کروں گی کہ کذب یا جھوٹ ہوتا کیا ہے، ہم کیوں بولتے ہیں اور کب کب بول رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اکثر ہم جب یہ سوچتے ہیں نا جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے میں تو نہیں بولتی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، کبھی میں نے بولا ہی نہیں ہے۔ شیطان ہمیں فوراً کلیئر کر دیتا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو روزمرہ زندگی کی جتنی اگزامپلس دے سکوں، اور یہ چاہوں گی بھی کہ انشاءاللہ آپ بھی اس پر سوچیں اور لے کر آئیں کہ کون کون سے مواقع ہیں، کس کس طرح سے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ فساد، کسی بھی چیز کے بگاڑ کو فساد کہتے ہیں، اور اس سے کوئی بہت بڑا فساد مراد نہیں کہ بہت بڑی خون ریزیاں اور بڑے فساد ہیں، ہر طرح کے چھوٹے فساد بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ انسان کے تعلقات کی خرابی بھی فساد کا باعث بنتی ہے۔ دین اسلام کو فالو نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا بھی فساد کا باعث بنتا ہے، گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ پھر یہاں پر خاص طور پہ مراد ہے کہ منافقین جو جا کے دوسرے گروپس میں خبریں پہنچایا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور آپس میں لڑواتے تھے، وہ فساد کا باعث تھی۔ آج ہم بھی کہیں اس کا شکار تو نہیں ہیں کہ ہم ایک سے جا کر کچھ بات کریں اور دوسرے سے کچھ کہیں اور وہ فساد کا باعث بنے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ہم جا کے کہتے ہیں مثلاً جس طرح کسی بچی کی نئی شادی ہوئی تو اچھا تمہیں تمہارا میاں ہنی مون پہ نہیں لے کے گیا، فلاں تو گیا تھا، ہم تو ایسے گئے تھے، اچھا تمہیں وہ گفٹ نہیں لا کے دیتا، تو چلو کوئی بات نہیں، ہوتے ہیں ایسے بھی، ساتھ کوئی بات نہیں، کچھ لگا دینا ہے، اور ساتھ اس کو تیلی لگا کے چلے جانا ہے کہ تمہارا میاں تو ایسے نہیں کرتا، اچھا تمہیں یہ نہیں کر کے دیتا، تمہیں باہر نہیں لے کے جاتا ہے کہیں پر، اور میرا میاں تو ایسا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ نہیں کرتا ہے۔ اب کیا ہوا، اس کے دل میں وہ بات چلی گئی۔ اب جتنا مرضی لڑکی چاہے، وہ اس کے اندر وہ نیگیٹو، چونکہ سوچ خراب ہوتی ہے نا تو ایکشن خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل پرسکون ہے، قرآن انسان کو پازیٹیو انسان بناتا ہے، اگر دل کی خرابی ہو جائے گی تو لازمی ایکشن سے شو ہو جائے گی۔ اور
اگر میاں بیوی کی خرابی ہوگی تو خاندان کی، اور خاندان سے آگے کی آگے. اور ہم روز مرہ بہت سارے ایسے جملے بول کے دوسروں کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک ہی بات دوسرے تک پہنچانا، اور جا کے کہنا نہیں نہیں میں تو تمہیں بہت تمہاری خیر خواہ ہوں نا، میں نے کہا تمہیں بتا دوں وہ ایسے تمہارے بارے میں رکھتی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے برا بھلا کہا تو دوسرے نے آ کے بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے. اکثر ہم بھی یہ رویہ رکھتے ہیں، اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا. تو آگے سے کہنے لگے ابلیس کو تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا تھا، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا یہ کام کرنے کے لیے. اور پھر کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اس غیبت کرنے والے کے گھر دے آئے کہ یہ لو تم نے مجھے نیکیاں دے دی اپنی. جانتے ہیں آپ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہوتی تو آپ کی نیکیاں لے کر اس کے پلڑے میں رکھ دی جاتی ہیں، اس کو مفت میں نیکیاں مل جاتی ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، ہم اپنا بگاڑ لیتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کسی نے گالی دی تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے اٹھو اور اس کی کوئی حاجت پوری کر دو، اس نے ایسے کہا ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کسی نے کہا کتنے برے انسان ہو تم، مسکرا کے بولے تم نے صحیح تعریف کی. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے کوئی اگر ہمیں کچھ کہے تو. جو چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں اکثر ہم اس پہ بحثیں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے کہا کیوں. اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر اس پر نہ لڑیں، نہ فساد کریں. اصل مقصد ہی دوسرے انسان کا یہ تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے کہا کتنے عجیب انسان ہو تم، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جتنا بتایا ہے میں اس سے بھی عجیب ہوں. اس کو ایکسیپٹ کر لیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. نہ کہ تم نے مجھے ایسے کیوں کہا، تم نے یہ کہہ کیسے دیا مجھے، تم ہوتی کون ہو مجھے کہنے والی. اور شیطان ہمیں ہزار اور لگوا دیتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص تیرے پاس کسی کی بات نقل کرے بتائے تو یہ یقین کر لے کہ وہ تیری باتوں کو بھی دوسروں کے پاس بیان کرتا ہوگا، لازمی بتاتا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. سوچ لیں، نہ تانے، نہ لعنت، نہ نازیبا گفتگو، نہ فحش گوئی. اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں سب کچھ. قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دوبارہ آ گیا، وہی اصل میں فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور ہی نہیں. نفاق نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ انہیں اپنے برے اعمال بھی نظر نہیں آتے، انہیں لگتا ہے وہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو فساد کے اعتبار سے بڑا نیک کام بھی آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں. ہمیں سیرہ میں ملتا ہے کہ منافقین نے مسجد درار بنائی غزوہ تبوک سے پہلے، پوری مسجد شاندار تعمیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آ کے نماز پڑھائیں. اور اصل مقصد تھا کہ اس کے اندر بیٹھ کے وہ اپنے منصوبے بندیاں اور اپنا سب کچھ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے اور اس میں آپ ہرگز نماز نہ پڑھائیں. ایک مسجد بنی ہوئی چونکہ صحیح نیت سے نہیں تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا کہ وہ فساد کے لیے ہے. تو کتنا بڑا اچھا عمل ہے لیکن اگر وہ نیت درست کے ساتھ نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے. اب ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آپ کے سامنے منافق کی نشانیاں اسکرین پہ آ رہی ہیں، یہ ہم ساری پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم اور بھی نیکسٹ آیات میں پڑھیں گے. ان کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں. جھوٹ پہ بات کریں گے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سوچیں تو جھوٹ سے آپ کے ذہن میں کیا تعریف آتی ہے؟ جس طرح کے جھوٹ جان بوجھ کر غلط خبر دینے کو کہتے ہیں. ایسے ہی دل اور زبان کی ہم آہنگی نہ ہونا،
خلاف واقعہ بات ہونا جھوٹ ہے۔ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا جو خلاف حقیقت ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو۔ خلاف واقعہ بات، جو اصل حقیقت میں چیز ہے ویسے نہ پیش کیا جائے۔ جھوٹ صرف وہ نہیں ہے جو کہ آپ الفاظ سے بول رہے ہیں، جھوٹ وہ بھی ہے جو کہ آپ حقیقت وہ دکھا رہے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ اور اصل میں جھوٹ کا سٹیٹس کیا ہے دین میں؟ حلال ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کیا ہے؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، ویسے ہی جیسے کہ شرک، ویسے ہی جیسے کہ زنا، جیسے کسی کو قتل کرنا، جیسے خودکشی کرنا، کوئی بھی اس قسم کی چیز، چوری کرنا، جیسے وہ سب کبیرہ بڑے گناہ ہیں، ویسے ہی جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی۔ کوئی شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ اتنا زیادہ آپ کو یہ ناگوار تھا، ناپسند تھا کہ آپ اس سے اپنا رویہ ہی بدل لیتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا میں کہہ سکتی ہوں کل صبح سے آج تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ اس مہینے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس سال میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جب سے چادر سنبھالی ہے، یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس دن سے آج تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے چاہے وہ حج اور عمرہ کرے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن وہ منافق ہے جب تک کہ چھوڑ نہ دے۔ کیا کیا؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، کمٹمنٹ کی، کہا میں ایسا کروں گی اور اس کے بعد اس کو نہیں کیا، اینڈ ٹائم پہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو پورا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب کوئی امانت رکھوائی گئی ہے، یاد رکھیں ہر ذمہ داری امانت ہے۔ آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ کلاس لیں گے، آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ آپ پریکٹس گروپ لیں گے، اس کو پورا کریں گے، لیکن آپ وعدے کے مطابق اس امانت کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس کو جھوٹ بول کے کوشش کر رہے ہیں کور کرنے کی کہ دراصل یہ مسئلہ تھا، دراصل یہ مصروفیت تھی، دراصل یہ چیز تھی، تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم، صرف اپنے آپ کو۔ 15 منٹ کے لیے لائٹ گئی ہوئی تھی تو کہہ دیا لائٹ نہیں تھی اس لیے کلاس نہیں لی، مثلا کہنے کو تو دل سیٹسفائی ہے نا کہ ہاں نا لائٹ نہیں تھی، لیکن سارا ٹائم تو، باقی ٹائم تو تھی نا، مہمان آئے ہوئے تھے شروع کے 10 منٹ میں، لاسٹ 10 منٹس میں، یا میں نے کلاس سٹارٹ کر لی اور کر کے پریزنٹ تو ہوں نا، نام آ رہا ہے وہاں پر، چاہے میں موجود ہوں یا نہ ہوں، سن رہی ہوں یا نہ سن رہی ہوں، کہیں اور متوجہ ہوں۔ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ بہت سخت الفاظ ہیں کہ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے روزے رکھتا ہو، چاہے حج اور عمرہ کرے، لیکن اگر یہ کام نہیں چھوڑے تو منافق ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے۔ اچھا ہم کب جھوٹ بولتے ہیں؟ اکثر جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں، جب خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اب بس ڈانٹ پڑ جائے گی، ڈانٹ پڑے گی نا، کیا ہو جائے گا؟ جب شرمندہ ہوتے ہیں کسی چیز میں غلطی ہو گئی ہے، دکھاوا کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، کپڑے سستے لیے ہوتے ہیں لیکن پرائز اس کی فل بتا رہے ہوتے ہیں اتنے کے، کہتے ہیں ہاں اتنے کے ہی تھے نا، اصل میں تو وہ دل میں ہوتی ہے بات، لیکن اوپر ہم
صرف شو آف کرنے کے لیے، یہ اتنے کا لیا، یہ اتنے کا ہے اور یہ سب کچھ ہے. پھر لوگ آپ کی ذات کو، آپ کو مانیں تو اس کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اکثر. پھر صرف بس شغل کے لیے، مذاق میں. ان سب کے بارے میں کیا اسٹیٹس ہے اس کو ہم انشاءاللہ جلدی سے تھوڑا سا دیکھیں گے. ایک شخص ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بنی آدم میں کتنے عیب ہیں؟ تو انہوں نے کہا ناقابل شمار عیوب ہیں، بہت ساری برائیاں، غلطیاں انسان کے اندر ہیں. اور انہوں نے کہا میں نے جو جمع کیا نا وہ 8,000 کے قریب ہے. البتہ میں نے ایک حقیقت ایسی پائی ہے کہ اگر کوئی اس کو استعمال کر لے تو اس کے تمام عیب چھپ جاتے ہیں. اگر وہ صحیح ہو تو تمام عیب چھپ جاتے ہیں، اور وہ ہے زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول کر لینا. وہ کر لی تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کی اقسام کیا کیا ہیں، کس کس طرح سے بولا جاتا ہے. اور کچھ میں بھی یہاں ڈسکس کروں گی اور کچھ آپ کے لیے چھوڑوں گی. سوچیں، لکھیں، تاکہ ہم ان کو نکال سکیں. اکثر ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے اچھا واقعی یہ میری غلطی تھی. جھوٹ کی اقسام میں سب سے پہلی قسم ہے خوشامد اور مبالغہ آرائی. اکثر ہم خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی تیار ہوا ہوا اس کو ہم کہیں گے تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، تم تو فلاں فلاں لگ رہی ہو، حالانکہ وہ ایسا نہیں لگ رہا ہوتا. صرف ایک اپنی طرف سے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں دل رکھنے کے لیے نا، اس کو خوش کرتے ہیں. کیا فائدہ اس خوشی دینے کا جس میں کہ آپ نے اپنے ذمے جھوٹ لکھوا لیا. اور اکثر ہم تعریفیں بھی ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اپنی طرف سے بڑی اچھی بن کر آئی ہے نا، بڑا تیار ہو کے آئی ہے، اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن ہم جا کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو جتنی چیز ہے اس سے بڑھ کر مبالغہ آرائی کرتے ہوئے بیان کرنا. پھر کوئی غلط چیز کر رہا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کوئی الگ غلط جملہ بولا، ہم اس میں اس کو شابش دے رہے ہوتے ہیں، واہ بہت اچھا جواب دیا تم نے، اس کا تو بنتا ہی یہ تھا کہ تم اس کو اس طرح کرتی. اور اس کو خوب بڑھا چڑھا کے اس کو اور شے دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کام کرو. پھر روزمرہ زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں روزمرہ زندگی کی تو لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جیسے کہ کوئی فون کر کے پوچھے آپ کتنی دور ہیں، کہاں پر ہیں، تو آپ اس کو اس کے قریب والی جگہ بتاتے ہیں حالانکہ آپ وہاں پر نہیں موجود ہوتے ہیں. تو یہ دھوکہ اور یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ خلاف حقیقت ہر بات جھوٹ ہے. آپ لیٹ کسی اور وجہ سے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے کہیں چونکہ ٹریفک بہت زیادہ تھی نا اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. پھر طبیعت خراب نہیں ہے لیکن آرام کرنا چاہ رہے ہیں، لیٹنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور، تو ہم یہ بہانہ کر دیں بس میرے سر میں درد ہے حالانکہ نہیں ہے، میرے یہ مسئلہ ہو رہا ہے حالانکہ وہ نہیں ہے، پریٹینڈ کرنا. پھر گھڑی کا ٹائم اکثر ہم نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے. کس کو دھوکا ہوتا ہے، کیا جھوٹ ہوتا ہے، وہ اصل میں کیا مقصد ہوتا ہے اس کا، کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم نے 5 منٹس آگے کی بھی ہے لیکن ہم نے وہ کر کے رکھی ہوتی ہے. پھر مہمان کوئی آیا ہے، اس کے آنے پہ بہت خوشی کا اظہار ہے لیکن دل میں کیا اس ٹائم آ گئے. خلاف حقیقت، اوپر کچھ اندر کچھ. پھر موبائل یوز کر رہے ہیں چپکے سے، کتابوں کے اندر رکھ کے کوئی آ جائے تو اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے، دیکھ کچھ اور رہے ہیں کسی اور کے آنے پہ کچھ اور کر دینا ہے، خلاف حقیقت بات. پھر بچوں کے ساتھ معاملے میں اکثر ہم یہ رویہ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ ان کو خود ہی بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے خود ہی سکھا رہے ہوتے ہیں؟ جیسے کہنا کہ وہ دیکھو بلی آ گئی، وہ دیکھو کوا آ گیا، وہ فلاں چیز آ گئی، اس سے ڈرا کے ان سے کام کروانا. پھر یہ کہنا یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، اور اس کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں دینا. پھر فون پہ کہنا یا بیل بجی ہے جاؤ کہو ماما نہیں ہے، بابا نہیں ہے. عام جملے ہیں، ہم بہت عام روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا، ایک جھوٹ شمار ہوتا. بلا رہے ہیں کہ میں یہ دوں گی اور پھر وہ نہیں دیا.
ایسے ہی سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، جو ہوا نہیں ہے اس کو کر دینا. سنی سنائی بات آگے پہنچانا، جو سنا ویسے ہی اس کو کہہ دینا، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتے، ہر کسی کو بتاتا پھرے. اور آپ دیکھیں آج کا سوشل میڈیا، ایک بات سنی، ایک میسج آیا اور اس کو آگے ویسے کا ویسے شفٹ کر دیا، کچھ نہیں پتا وہ صحیح ہے نہیں ہے، خبر کیسی ہے، اور آگے سے آگے پہنچاتے جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. جب اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس سے کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کینچی کی طرح ایک چیز ہے، جس کو وہ بیٹھے ہوئے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتا ہے. اس دوران پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی عمل. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون ہے، تو آپ کو بعد میں بتایا گیا کہ یہ وہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا، اور اس سے وہ دوسرے باتیں سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک منتقل پہنچتی تھی. سوشل میڈیا، خبریں ادھر سے ادھر پہنچانا. ہمارے کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنے ہوم ورک میں لکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہم کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی جو مجھے لگا ضروری ہے ہم شامل کریں گے. نیکسٹ کلاس میں 5 منٹس کا انشاءاللہ ہمارا رہ گیا ہے، اس کو ہم نیکسٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے، جس کی اتنی مذمت ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویہ بدل لیا کرتے ہوتے تھے، اس سے میں نے کیسے بچنا ہے. اور جب تک میں خود نہیں چاہوں گی میں اس مرض سے خود کو نجات نہیں دے سکتی. منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب. انشاءاللہ آپ سے یہ دعا، چونکہ یہ طویل ہے، میں نے کچھ کچھ کر کے سٹارٹ کی ہے آپ کو یاد کروانی. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ آپ سے شیئر کر لیا جائے گا اور آپ اس کو یاد کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا، جو پڑھا، جو نیتیں کی، جو وعدے کی اپنے ساتھ، ان کو پورا کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کوئی بھی کوئسچن ہو، کچھ آپ کہنا چاہیں تو ابھی آپ کے لیے گروپ اوپن ہوگا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.